بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم علی خاتم النبیین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ میرا نام ہے ابو عبداللہ فصیح ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فہم و عمل۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے ہماری اخلاقی آلودگی۔ ہم معاشرہ میں عمومی گفتگو کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ آلودگی بہت ہے۔ ہم فضائی آلودگی پر تو بہت گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے اندر جو اخلاقی آلودگی جس نے جگہ بنا لی ہوئی ہے کہ ہم میں سے کسی نے اس کے متعلق کبھی گفتگو کی یا اس کے متعلق کبھی سوچا۔ اب یہ اخلاقی آلودگی ہے کیا؟ ہم نے اسوہ حسنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، اخلاق حسنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، وہ تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی تھی، وہ ہم نے پس پشت ڈال دی ہوئی ہے، اور ہمارا جو اخلاق ہے وہ آلودگی کا شکار ہو چکا ہے۔ نہ میرے اندر وہ اخلاق حسنہ ہے کہ میں کسی سے تمیز طریقے سے میں گفتگو کروں، ایک اچھے اخلاق سے پیش آؤں، ختم ہو چکا ہے۔ ہماری گفتگو میں آلودگی بہت زیادہ شامل ہو چکی، کسی کو بھی بلانے کی تمیز ختم ہو گئی۔ کیوں؟ ہم عدم برداشت کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے اندر کسی کی بات کو برداشت کرنے کا ایک تو حوصلہ نہیں، جس کی وجہ سے ہم فوری طور پر غصہ میں آ کر اور زبان سے اول فول شروع کر دیں۔ آئی کہاں سے؟ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو، ان کی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا اور اپنی انا کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو نعوذ باللہ ان سے مقدم جانا اور ان کی باتوں پر ہم نے فوقیت دے دی، تو ہمارا اس وقت ہم اس پستی کا شکار ہو گئے کہ ہم اخلاقی آلودگی کا شکار ہو گئے۔ تو ہماری گفتگو میں اسی اخلاقی آلودگی میں سب سے جو بری چیز ہے وہ ہے گالی دینا۔ یہ ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے یہ تو کلچر، جسے وہ ایک ہم نے لفظ جو ہے وہ باہر سے درآمد کر لیا ہوا ہے، کلچر۔ تو یہ ہم نے وہاں سے ایک درآمد کر لیا ہوا کہ نہیں یہ تو ہمارا کلچر ہے۔ یہ کلچر نہیں ہے، یہ لچر ہے۔ کلچر نہیں ہے، یہ لچر ہے۔ کیوں؟ ہماری ثقافت جو دین الاسلام کی ثقافت ہے اس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق تمیز ہے، ایک دوسرے سے گفتگو اچھے احسن انداز میں کرنا، کسی کو بات سمجھانا، اس تک اپنی بات کو پہنچانا ہے ایک اچھے احسن انداز کے ساتھ، خوش گفتاری کے ساتھ، اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے۔ جبکہ میرا اس وقت معاشرہ میں رویہ جو ہو چکا ہے وہ یہی ہے کہ میں بہت غصے والا ہوں، کوئی بھی میرے سے بات کسی کی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اب ہر شخص ہر جگہ پر اپنی جگہ پر اس کا اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اور اسی ہماری اخلاقی آلودگی کے باعث یہ آلودگی ہمارے اندر آنے کی وجہ سے ہم اپنی بات کو دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچا نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ہم بگاڑ کی طرف مسلسل ہم چلتے جا رہے ہیں اور اخلاقی پستی کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں، اس آلودگی کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، وہ لوگ کہ جو ہمارے جو بھائی جو یا دیگر جو بھی جو غیر مسلم کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اس اخلاقی آلودگی کا شکار ہونے کے باعث اپنا اثر جو دین الاسلام کی ثقافت، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کے باعث، اخلاق حسنہ کو چھوڑنے کے باعث ان پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے، جس کے باعث وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی مان لینا ہے تو ہم ادھر ہی پھنسے ہیں۔ یہ عملی طور پر دیکھی ہوئی بات ہے جو کہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کہ میرا اخلاق نہیں ہے، میرے اندر وہ تمیز، وہ طریقہ نہیں ہے کہ میں اگر کسی کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں تو میں فٹ سے ہائپر ہو جاتا ہوں اور اپنی دلیل کو پختہ کرنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کر لیتا ہوں اور اپنے الفاظ میں وہ آلودگی شامل کر لیتا ہوں، جس کی وجہ سے میری اچھی احسن بات بھی وہ بالکل ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہے، فضول ہو کر رہ جاتی ہے۔ کسی نے اس کو سمجھنا تو کیا وہ سننا ہی پسند نہیں کرتا، صرف کہ میری اخلاقی آلودگی کے باعث۔ اسی اخلاقی آلودگی میں جو چیز ہے وہ ہے یہ گالم گلوچ، برے الفاظ، برے القاب۔ یہ ہم نے عموماً اپنا لی ہیں، عادت بنا لی ہوئی ہے کہ نہیں یہ تو چلتا ہے، ہمارے ہاں یہ چلتا نہیں ہے، ہم چلاتے ہیں۔ اگر میں انکار کر دوں ایک چیز کا کہ میں نے یہ شریعت کے خلاف نہیں جانا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کے خلاف میں نے نہیں جانا، تو کون ہے جو مجھے چلا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، قطعاً نہیں،
کیوں میں خود اس میں گرتا ہوں، خود میں جانا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میری انا اوپر رہے، میں کچھ نہیں ہوں، میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہم انسانوں کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کا پتلا ایسے جائے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو ہمارے اندر یہ اخلاقی آلودگی ہے، ہم نے اسوہ حسنہ کو پیچھے چھوڑ دیا. پہلے میں ذکر کروں گا نام کو بگاڑنا، عرف ہم نے یہ لیا ہوا ہے کہ یہ عرف ہے. یہ کیا وہ عرف کسی اچھا نہیں لیا جا سکتا؟ مثلا میں ہوں، میرا نام ہے وسیم ارشد، اب میں اپنے بیٹے کی نسبت سے میں نے ابو عبداللہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہلانا، تو کہ عرف سے بہتر نہیں. ابھی جو دیگر بہت سارے لوگ ہیں مثلا بہت پیارا نام رکھتے ہیں، والدین بڑے محبت سے رکھتے ہیں کہ نہیں میں نے اللہ کا صفاتی نام رکھا ہے عبد الرؤف، اس کو بگاڑ کے ہم نے کیا کر دیا وہ عرفی. محمد عرفان عرفی. تو یہ عرفی کیا چیز ہے؟ کیا وہ پیارا نام نہیں ہے؟ وہ اچھا نام نہیں ہے؟ اور ہمیں نہیں پسند آیا، ہم نے اپنا ہی ایک گھڑ کے لگا لیا. ایک یہ چیز ہم قرآن پاک کے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت یاد کرو. برے نام یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی بہت گنجائش ہے کہ چلے نام بگاڑ لیا، لیکن جو اللہ کے صفاتی نام ہے ہم انہیں تو کم از کم بخش دیں، انہیں تو چھوڑ دیں، ان کو تو نہ بگاڑیں. دیگر نام تو چلو چلتا ہی چلتا ہے، وہ بھی نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے اسے برا معیوب محسوس ہوتا ہے. جو اصل نام جو رکھا گیا ہے اس کا جو پیار محبت سے رکھا گیا، ہمیں اسی نام سے پکارنا چاہیے. تو ان ناموں کے پکارنے کے ساتھ پھر ہم نے جو دوسری ایک جو آلودگی پھیلائی ہوئی ہے، میں یہاں پر اور بات کہنا چاہوں گا کہ میں اگر پیدا ہوا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا اس کو پسند تھا اس نے مجھے ویسا پیدا کیا. اب بہت الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے خوش شکل پیدا کیا، مجھے صحت مند پیدا کیا. یہ اس کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ جو میں ساری زندگی بھی سجدہ میں رہوں تو میں شاید اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس کی ایک نعمت کا. تو ابھی جو کسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ تو آزمائش ہے، کسی وجہ سے اگر کوئی کسی وجہ سے کوئی جسمانی عیب کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا بعد میں اسے کسی حادثہ کے باعث اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو ہم نے اس کو کیا رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس طرح سے پیدا ہوا ہے. مثال میں ہوں، میری یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناک یہ بڑی بنائی ہے. میرا ایک دوست ہے، میں اس کا وہ مذاقاً میرے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ برا تو نہیں مجھے کہتا لیکن مذاقاً وہ جب بھی میری فیس بک پہ وہ تصویر دیکھتا تھا تو مجھے یہی کہتا تھا، وہ آ گیا لمبی ناک والا مولوی، وہ مجھے پیار سے کہتا ہے. تو یہ میں نے ناک اپنی مرضی سے لمبی نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس میں میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے. اسی طرح یہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی بنائی ہے، کیا ہے اسے کہ میری شکل بگڑ گئی ہے، میرے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، قطعاً نہیں. یہ اس کی مرضی تھی، اس کی رضا تھی، اس نے اس میں کوئی بہتری جانی، اس نے میرے لیے بڑی ناک اور تھوڑی سی ٹیڑھی بنا دی، اس کی بہتری ہے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں. تو کہنے کے بعد یہ کہ اس میں میرے اختیار نہیں ہے. مثلاً بعض بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کا قدرتی طور پر یہ پیدائشی ایک نقص ہوتا ہے کہ ان کی ایک ٹانگ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا لنگڑا کر چلتے ہیں، اٹھا کر چلتے ہیں. تو اب وہ اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوگا. اگر اپنی مرضی سے پیدا ہوا تو پھر وہ اپنی ٹانگ کو ٹھیک کر لیتا، لنگڑا کے نہ چلتا. تو ہم نے اسے کیا آ گیا وہ لنگڑے، وہ یہ کر کے ہم نے اس کو بس اس کو ایک عیب لگا دی اور اسی پر پکے ہو گئے. ہم نے اس کا وہ نام رکھ دیا. اگر کسی کی آنکھ خدا نخواستہ کسی حادثے کی وجہ سے ضائع ہوئی، وہ کانے ہیں، اس کو وہ پکا کر دیا اس کا نام، اس کے لیے ایک عیب دار اس کو بنا دیا. تو یہ ہماری اخلاقی آلودگی ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ آپس میں نفرتوں کو جنم دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے اندر ایک اور اخلاقی آلودگی ہوئی یہ پائے گی، اس سے کہتے ہیں چھیڑ خانی. اب میں یہ دیکھتا ہوں میری گلی سے وہ کبھی کبھار گزرتا ہے، اکثر بھولا سا بندہ ہے سادہ، وہ یہ مرنڈا بیچ رہا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا وہ کمزور ہو چکا ہے، بولتا ہے تھوڑا سا لگ رہا ہے بھولا سا. تو یہاں پر جو ہیں چند ایک جو شرارتی عناصر ہیں، وہ پیچھے جب وہ گزر رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے اس پر فکرہ کستے ہیں، اس کا پتہ نہیں کیا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو وہ غصے میں آ کے پھر انہیں گالیاں دیتا ہے. وہ تو معصوم ہے، اور اس میں کیا قصور؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک کمتر درجہ میں ایک غریب اس کو پیدا کیا، یا اس میں اگر کوئی بھولپن یا اس کی سادگی ہے، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ جو میں اس طریقے سے اس کا مذاق بناؤں یا اس کی میں تذلیل کروں،
تو کیا یہ میری اخلاقی آلودگی یا میری وہ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے؟ آلودگی سے زیادہ تو میں اخلاقی طور پر گرا ہوا ہوں کہ میں کسی کو تمیز کے ساتھ نہیں بلاتا۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ کیا میرا یہ طرز مسلمانی یہی ہے؟ میری خواہشات تو بہت ہیں۔ اللہم ادخلنی فی الجنت الفردوس الاعلیٰ، کہ اللہ مجھے جنت الفردوس الاعلیٰ میں داخل کر۔ بھائی میں یہ حرکتیں کروں گا تو میں نہیں جا سکتا جنت الفردوس الاعلیٰ میں۔ کیوں؟ جنت الفردوس میں یا جنت میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا، اور ان میں سب سے پہلے اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق حسنہ پر عمل نہایت ضروری ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اخلاق حسنہ ہی تو تھا جس کے باعث دشمن بھی آپ کے دوست ہو جاتے تھے۔ میدان میں تو اب بعد میں نکلتے تھے کہ جب دشمن مقابل آ جاتا یا اللہ کا حکم آ جاتا کہ آپ ان سے جہاد کریں، لیکن عمومی محفل میں گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا جو کہ دوسروں کو ان کی طرف مائل کرتا تھا۔ وہ تو شان ہی کیا ان کی بیان ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو ایک مثال کے لیے چھوٹی سی بات کر رہا ہوں۔ تو ان کے پاس کیا تھا؟ یہ اخلاق تھا، اخلاق حسنہ تھا جس کے باعث کھینچا۔ تو اسی طرح ایک مثال کہ یہ اخلاقی آلودگی اب یہ ہے کیا؟ یہ صرف اخلاقی آلودگی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جہالت ہے، یہ ہم جو ایک دوسرے سے گالم گلوچ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اتنا کہا تھا، وہ کالی ماں کے بیٹے، تو یقیناً کالی ماں کے بیٹے تھے، لیکن کیونکہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنزیہ طور پر کہا تھا، یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کالی ماں کے بیٹے کہا ہے۔ وہ بزرگ صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابو ذر تمہارے اندر ابھی جہالت کی نشانیاں باقی ہیں۔ اب اسے سوچیں کہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ وہ سیدنا ابو ذر غفاری کے جو دین پر چلنے کے بارے میں نہایت سخت تھے، سنت کے خلاف۔ میں نے یہاں تک ان کے متعلق پڑھا ہے کہ سنت کے خلاف اگر کوئی دیکھتے تو لاٹھی لے کر اس کے پیچھے بھاگ پڑتے کہ تم سنت کے خلاف کیوں جا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تم اس کے خلاف کیوں جا رہے ہو؟ اتنے سخت تھے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے بطور تنبیہ کہ تمہارے اندر بھی جہالت کی نشانیاں باقی ہیں۔ تو ابو ذر غفاری نے فوراً اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا اور معافی مانگی۔ تو یہ گالی دینا جہالت کی نشانی ہے۔ جہالت ہمارے اندر بہت حد درجے تک موجود ہے۔ آپ جگہ پر دیکھیں، جہاں پر بھی آپ کھڑے ہو جائیں گے کوئی نہ کوئی اخلاقی آلودگی گالی کی پھیلا رہا ہوگا کسی نہ کسی۔ تو گھر کیونکہ اڈا کے قریب تھا تو یہاں سے ایک خاتون کو جا رہی تھی فون پر بات کرتے ہوئے۔ وہ خاتون ہے، خاتون کا حیا تو مشہور مرد سے مطلب زیادہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس میں تو خیر کوئی چیز ایسی لگتا ہے کہ تھی نہیں، استغفر اللہ۔ تو وہ یہاں سے گزر رہی تھی اور گزرتے ہی اونچی اونچی آواز میں ایسی ننگی گالیاں دے رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ کہ اس نے اگلے کے کپڑے ہی اتار دیے۔ وہ اس نوعیت کے واحد الفاظ برے اور اتنے بلند آواز تھے کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ یہاں پر میں بیٹھا ہوں، یہاں سے اس کا فاصلہ تقریباً بھی 30 سے 40 فٹ کا تھا، تو اس کی آواز یہاں تک ٹھیک ٹھاک آ رہی تھی کہ ایک ایک لفظ واضح طور پر سمجھا جا سکے کہ اتنی بلند آواز تھی، اور جو الفاظ تھے وہ تو خیر ان سے تو توبہ ہی ہے کہ وہ ناقابل بیان تھے، جو واحد الفاظ تھے۔ تو یہ جہالت کی نشانی۔ ہمارے عمومی گفتگو میں بھی دوست جو ہیں کہتے ہیں نہیں جی یہ تو میرا بڑا اچھا دوست ہے، فون کریں گے اس سے پہلے اسے ماں بہن کی گالی نکال لیں گے، پھر کریں گے نہیں جی ہماری فرینکنیس ہی اتنی ہے، ہماری آپس میں یاری ہی اتنی گہری ہے کہ ہم برا نہیں مناتے۔ بھائی دوستی یاری تمہاری ہوگی اس کے ساتھ بلا شبہ ہوگی، لیکن ان میں تمہاری بہنوں کا کیا قصور ہے کہ جن کی نعوذ باللہ تم شلواریں اتار کے اور ان کے سامنے رکھ رہے ہو اور ایسے واحد الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ تو یہ یاریاں دوستیاں ہیں، ان سے دور رکھیں، یہ اخلاقی آلودگی اس میں نہ کودیں، اور اس کا کوئی شرم بھی نہیں آتی۔ نہیں بس دوستی ہے، ایسی دوستی گئی بھاڑ میں کہ جس میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تمیز نام کی چیز نہیں ہے۔ پھر ہماری عمومی گفتگو میں کسی دکاندار کے پاس جانا ہے تو وہاں پر بھی چیز خریدتے ہوئے جتنی دیر تک وہ قیمت پوچھتے درمیان میں 10-20 گالیاں نہ نکال لیں اتنی دیر شاید وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا چند لوگوں کا۔
کوئی بھی چیز لینی ہے وہ یہ نہیں ہوتا، اگر کہیں سواری پر سوار ہونا ہے تو وہ وہاں پر بھی یہی چیز چلتی ہے۔ تو ہم نے ایک ایک چیز میں اپنے اس اخلاق کو، جو تربیت ہماری کی گئی تھی بطور مسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تربیت دی تھی، وہ ہم نے پس پشت ڈال دی ہوئی ہے، اور یہ گالیاں اور یہ بد اخلاقی یہ ہم نے اپنا لی ہوئی ہے کہ یہ ثقافت ہے، یہ مسلمان کی ثقافت قطعاً نہیں ہے، یہ میری ثقافت قطعاً نہیں ہے، یہ غیر مسلم کی تو ہو سکتی ہے، ہم اہل اسلام کی ثقافت قطعاً نہیں ہے۔ ہمارا اہل اسلام کی ثقافت ہمارا دین ہے، صاف ستھرا دین، جو ایک ایک چیز کی پاکیزگی ہمیں بیان کرتا ہے۔ یہ زبان کی غلاظت، ہم زبان کو غلیظ کر رہے ہیں، ہماری زبان کی نفاست اور اس کی صفائی ہم ختم کر رہے ہیں، آلودگی میں جا رہے ہیں، زبان ہم آلودہ کر رہے ہیں۔ گناہ تو ہمیں جو ملتا ہے وہ تو الگ ہے، وہ کیونکہ ایسی چیزوں پر ہمارا ایمان اب خیر سے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ یہ ہم گناہ ثواب یہ اس میں جاتے ہی نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے جی یہ چلتا ہے، نہیں چلنا چاہیے بھائی، نہیں چلنا چاہیے، قطعاً نہیں چلنا چاہیے۔ ہمیں اپنے شیوائے مسلمانی کو اپنانا ہے، وہ اس کے ہم نے دکھانا ہے، ایک مثال بننا ہے دوسرے غیر مسلم کے لیے، لوگوں کے لیے، اپنے اس اخلاق حسنہ سے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت دی ہے، اور ہمیں اس آلودگی سے بچنا ہے، جو اخلاقی آلودگی ہم نے پھیلائی ہوئی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں گھروں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام تر کو محفوظ رکھے، تمام تر کی عزتوں کو محفوظ رکھے، وہ گھروں میں ہوتی ہیں، اور ہمارے جو یہ بھائی کہتے بھی ایسے لوگوں کو شرم آتی ہے مجھے کہ وہ جو گالیاں نکالتے ہیں، وہ ان کی ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں، ان کے کپڑے خدا نخواستہ وہ نعوذ باللہ من ذالک، ان کے کپڑے وہ سر بازار اتار کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، اس میں ان کا کیا قصور؟ زبان تمہاری غلیظ ہے، کیوں اپنی ماں بہنوں کی عزت کو سر عام نیلام کرتے ہو؟ اس زبان کی غلاظت سے ان پر کیوں کیچڑ اچھالتے ہو؟ اپنی زبان کو پاک کریں، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئیں، اسے اپنائیں، دوسروں کے لیے مثال بنے، تاکہ معاشرہ میں ہم ایک بہتری کی طرف جا سکیں، ہم اپنا کچھ بہتر معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ ٹھیک ہے، چلیں کچھ دیر کے لیے فرض کر لیں کہ یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ میں آخری جاتے جاتے الوداعی طور پر میں صرف ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو معاشرہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا ایسا معاشرہ میں اپنی اولاد کے لیے میں پسند کروں گا، یا میں ان کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ یہ میرا ایک سوال ہے صرف، کہ ایک چیز اگر مجھے نہیں پسند، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، کیا میں اپنی اولاد کے لیے اس چیز کو میں پسند کروں گا؟ اگر کرتے ہیں تو پھر اپنے اس عمل کو جاری رکھیے۔ میں نہیں کرتا، مجھے اس چیز سے چڑ ہے، مجھے اس چیز سے نفرت ہے، میں بول رہا ہوں، آپ تک اپنی بات پہنچا رہا ہوں، کیوں؟ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اچھا صاف ستھرا پاکیزہ معاشرہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ جب میری زندگی ختم ہو تو میں اپنے پیچھے اپنے سوچ کے اچھے، میں خیر اتنا اچھائی کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن جو میرے پاس ہے میں اس کے مطابق تو میں بول سکتا ہوں، میرا حق ہے کہ اچھی سوچ کے میں نسل چھوڑ کر جاؤں کہ جو اچھے معاشرے کی تشکیل دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف جانے والی ہو، نہ کہ اس سے اعراض برتنے والی اور اس کو پس پشت ڈالنے والی۔ یہ ذرا سوچئے گا ضرور۔ اس کے ساتھ میں اپنے تمام احباب سے اجازت چاہوں گا، تمام تر دلی دعاؤں کے ساتھ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام اہل اسلام کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہم ارحم الاسلام والمسلمین فی کل مکان۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی تو اسلام اور مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ہیں رحم فرما، اور میری اس گفتگو میں اگر میرے سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کے لیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے آپ تمام احباب سے اجازت چاہتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔